علیکم جی، زرنیق کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تندرست رکھنے کے لیے، انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اور انسان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہر موسم کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی پھل، کوئی نہ کوئی سبزی، ڈرائی فروٹس اور مختلف ہربز جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو یہ نیچرل ہربز ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جو پنساری کی دکان سے مختلف چیزیں مل جاتی ہیں، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں، ہم ان کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہربل چیزوں کا ہم نیچرل قدرتی طریقہ علاج پر ہم نہیں آتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایلوپیتھک میڈیسن لیں، کوئی کیپسول لیں، کوئی سیرپ پئیں اور ہمیں جو بھی مسئلہ ہمیں فوری طور پر آرام آ جائے۔ دیکھیں، یہ جس کام میں جلدی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اکثر کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں کالیاں چٹورے، اور اکثر بڑے کہتے ہیں جی کہ جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ تو جو بھی کام آپ جلدی میں کرتے ہیں نا، بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اب فاسٹ فوڈ کتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے، تو جلدی والے کام میں ہمیشہ نقصان ہی ہے۔ جو کام آپ حوصلے سے، صبر سے، تحمل سے، سمجھداری سے، سوچ بچار کر کے کریں گے نا، تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جو کام آپ جلدی میں کریں گے نا، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے نا، یہ ہمیں کسی بھی بیماری کے متعلق فوری طور پر آرام دے دیتی ہے، جلدی آرام دے دیتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں جو ہیں اس مٹی سے پیدا کی ہیں، اس مٹی سے نکالی ہیں، اس زمین سے نکالی ہیں، جو کہ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ بہت سی کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں رکھا ہوا ہے۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ جو چیزیں اگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو اگائی ہے وہ بغیر کسی مقصد کی نہیں اگائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز پر جو کہ بہت سے مسائل کا، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم صحت مند تندرست رہنا چاہتے ہیں، فٹ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس کی ریگولر بیسس پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمیں، اور خاص طور پر جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض کو یہ اکثر نا سوزش کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ان کی جناب آنکھیں سوج، یہ آنکھوں والا ایریا جو ہے یہ سوج جاتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں کہیں بھی سوجن ہے، آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے ٹھنڈا تر۔ انسانی مزاج جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں: گرم تر، گرم خشک، ٹھنڈا تر، ٹھنڈا خشک۔ تو جن لوگوں کا مزاج ٹھنڈا ہے نا، وہ سردی میں نہائیں نہ، بھی ہفتہ نہ نہائیں۔ ایسے لوگ ہیں جو سردیوں میں ہفتہ نہیں نہاتے، 10 دن نہیں نہاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے، ویسے روز نہانا چاہیے، چاہے پانی گرم کر کے نہا لیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سردی بہت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گرمی میں سکون لینے کے لیے اور سردیوں میں بھی سردی سے بچنے کے لیے اور گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے بڑی زبردست چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے زمین میں پیدا کی ہوئی ہیں، اور نیچرل ہے، دیسی چیزیں ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ہربل چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے ہینگ۔ ہینگ بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ اپنا پہلے وقتوں میں گھروں میں بہت اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ جدت آئی، ایڈوانسمنٹ آئی، تو اس کا استعمال ہونا بند ہو گیا۔ تو میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہینگ کا استعمال لازمی کریں۔ ہینگ جو ہوتی ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ آپ کو بادی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کو بادی بواسیر ہے، اور آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، آپ کو قبض کا مسئلہ ہے، آپ کو گیس کا مسئلہ ہے، آپ کو بد ہضمی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو سردیوں میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے، آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم، ریشے والی کھانسی لوگوں کو آتی ہے۔ خواتین کو خاص طور پر پیریڈز کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی، پیریڈز کے معاملات ان کے ڈسٹرب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے ہڈیوں میں درد ہے، پٹھوں میں کھچا ہوا ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سی بیماریاں خاص طور پر یہ بادی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بادی بواسیر ہے، یہ فیٹی لیور ہے۔ فیٹی لیور بھی بیسیکلی ایک قسم کی نا، آپ کو جگر کی بادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جناب شوگر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میدے کے بہت سارے مسائل، ہڈیوں کا، گھٹنوں کا، جوڑوں کا درد، آدھے سر کا درد، ویسے آپ کو سر کا درد ہے، اور بہت سارے مسائل، آپ کو کمزوری ہے، مردوں کو کمزوری ہے، عورتوں کو کمزوری ہے، آپ کو دل کے مسائل ہیں، آپ کو ویسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کام کرنے سے، تو آپ ہینگ کا استعمال لازمی کریں۔ لیکن اس کا استعمال آپ نے کرنا کیسے ہے؟ پہلے وقتوں میں یہ ہینگ استعمال کی جاتی تھی دالوں اور سبزیوں میں بھی، اور خاص طور پر جب دالوں کو تڑکا لگایا جاتا تھا تو لہسن اور پیاز، بعض لوگ ادرک بھی تڑکے میں ڈالتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے یہ ایک غلطی نہیں کرنی، آپ نے دیسی لہسن لینا، دیسی ادرک لینا، آپ نے فارمی نہیں لینا۔ تو جتنا تھوڑا سا آپ ادرک ڈالتے ہیں نا بعض لوگ، آپ اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈال دیں تڑکے میں، تو دال جب بھی لگائیں، جب بھی پکائیں، خاص طور پر یہ چنے کی دال اور ماش کی دال، تو یہ دالیں نا یہ بادی کرتی ہیں اور گیس کرتی ہیں۔ تو ان دالوں میں تو لازمی، باقی ساری دالوں میں، لیکن ان دالوں میں لازمی جب آپ تڑکا لگائیں تو ہینگ لازمی ڈال لیں۔ اس کے علاوہ جو بادی سبزیاں ہیں، جس طرح آلو ہے، گوبھی ہے، اروی ہے، کچالو ہے، بڑا گوشت ہے، تو آپ نے جب بادی سبزیاں یا بڑا بادی گوشت آپ نے کھانا ہے تو آپ اس میں ہینگ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور دالوں میں جب تڑکا لگانا ہے تو آپ اس میں
تڑکے میں ہینگ کا استعمال لازمی کریں. اس کے بڑے فائدے ہیں, بے شمار فائدے ہیں, اور ہینگ کے جو فائدے ہیں اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے, اس پر میری سیپریٹ ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہے. مختلف بیماریوں کے لیے, مختلف مسائل کے لیے میری یہ ویڈیوز اب بنی ہوئی ہیں, اب چینل پر اپلوڈ ہے, لازمی دیکھیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے, اور ان آسانیوں کو زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.